بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ریڈیو ہیلتھ ٹائم ود جنید انصاری FM 101.4 میرپور ریڈیو آزاد جموں کشمیر ریڈیو پاکستان پر. ہمارے آج کے انتہائی معزز مہمان اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سردار شعیب خان سدوزئی، ہیڈ آف اینڈوکرینالوجی ڈپارٹمنٹ، ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میرپور. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید میڈیکل کالج میرپور میں آپ یہاں بچوں کو پڑھاتے ہیں، سروسز دیتے ہیں. DHU ہاسپٹل میرپور میں برطانیہ سے آپ نے اسپیشلائز کر رکھا ہے اور تحقیق کا، تعلیم کا یہ سفر جاری و ساری ہے. جناب ڈاکٹر سردار شعیب خان سدوزئی صاحب شوگر اسپیشلسٹ ہیں آپ. سب سے پہلے سر یہ بتائیں گے کہ ظاہر ہے آپ کے ساتھ ہم جو پروگرام کر رہے ہیں پبلک کو فیض اس کا مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید فیض کا سبب بنائے. یہ ہم سنتے ہیں کہ شوگر کے مریض کے اگر اس کے شوگر کو کنٹرول نہ کیا جا سکے تو اس کی اعضاء جو ہیں وہ کٹنے تک کی نوبت آ سکتی ہے. یہ بات درست ہے کیا؟ جنید صاحب، آپ کو اور آپ کے تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا آپ کے پروگرام میں آنے کا. دیکھیں، جو شوگر ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کے تمام اعضاء کو متاثر کر سکتی ہے، اور ہمارے پاؤں بھی اس بیماری کے مضر اثرات سے نہیں بچتے. اور اس شوگر کی وجہ سے ہمارے پاؤں کی طرف جو خون کا دورانیہ ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاؤں میں جو محسوس کرنے کی نسیں ہیں وہ متاثر ہو سکتی ہیں. اسی طرح ہمارے پاؤں میں جو ہڈیوں کی خاص ایک شکل اللہ نے بنائی ہوئی ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے. اور ان تمام جو تبدیلیاں ہیں ہمارے پاؤں میں، ان کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ ہمارے پاؤں میں زخم ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک، زخم اور انفیکشن ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. اور کیونکہ خون کا دورانیہ بھی صحیح نہیں ہے تو جب آپ کوئی دوائی کھاتے ہیں، اینٹی بائیوٹک کھاتے ہیں، تو وہ اس زخم تک پہنچ نہیں پاتا. اس کے بعد یہ کہ کیونکہ آپ کو اپنا پاؤں محسوس نہیں ہوتا تو روز مرہ کے جو معمولات ہیں اس میں آپ کے پاؤں پہ لگنے والی چھوٹی چھوٹی چوٹیں آپ کو محسوس نہیں ہوتی. آپ کا جوتا اگر تنگ ہے تو آپ کو محسوس نہیں ہوگا. اللہ نہ کرے اگر پاؤں کے نیچے کوئی کانٹا آ گیا تو آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ آپ اس کانٹے کو نکال سکیں. ٹھیک، یہ تمام چیزیں، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ زخم زیادہ بنتے ہیں، اور جب زخم بن جاتا ہے تو وہ زخم بھرتا نہیں ہے اور بار بار انفیکشن ہو جاتی ہے. اور اگر انفیکشن ہو جائے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اینٹی بائیوٹکس زیادہ دیر تک کھانی پڑتی ہیں. اور بالآخر اگر اس طرح کا زخم بہت بڑھ جائے اور اس نوبت یہاں تک پہنچ جائے کہ وہ انفیکشن پھر جسم کے باقی حصوں تک پہنچنے کی کا خطرہ ہو، تو پھر کئی دفعہ آپ کے معالج کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اب اس جو انگوٹھے کو یا انگوٹھے کے کسی حصے کو یا پاؤں کے کسی حصے کو یا کچھ کئی دفعہ پوری ٹانگ کو بھی کاٹنا پڑ سکتا ہے. تو اس میں جناب ڈاکٹر سردار شعیب خان سدوزئی صاحب، یہ جو کاٹنے کا یہ جو سلسلہ ہے، ظاہر بینگ فزیشین ایک معالج کی حیثیت سے آپ کی تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ پیشنٹ کے لیے یہ نوبت نہ آئے کہ وہ معذوری کا شکار ہو. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے اہم مرحلہ کون سا ہے؟ وہ کون سی انڈیکیشن ہے جہاں پہ آپ پیشنٹ کو الرٹ دیتے ہیں کہ بھائی احتیاط تھوڑی زیادہ کر لیں؟ اب دیکھیں جنید صاحب، جو انٹرنیشنل گائیڈ لائنز ہیں، اور یعنی کوئی بھی جو شوگر کا معالج ہے یا کوئی بھی معالج ہے، جیسے ہی آپ کا شوگر کا ڈائگنوسس ہو گیا جی، اس دن سے آپ نے ذہن میں یہ سوچ لینا ہے کہ میں نے اپنے پاؤں بچانے ہیں، میں نے اپنے گردے بچانے ہیں، میں نے اپنا دل بچانا ہے، میں نے اپنا دماغ بچانا ہے. کیونکہ اگر آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہوگی تو یہ تمام اعضاء متاثر ہو سکتے ہیں 5 سال میں، 10 سال میں، 15 سال میں. آپ کو اس کے بعد یہ کہ آپ کو اپنے پاؤں کا اسپیشل خیال رکھنا ہوگا. آپ کے پاؤں میں کیونکہ محسوس ہونے کی حس کم ہو جائے گی، اس لیے آپ کو اپنی آنکھوں سے اپنے پاؤں کو دیکھنا پڑے گا. ہر روز رات کو اپنے پاؤں کو غور سے دیکھیں. جب آپ جوتا سلیکٹ کریں تو شوگر کے مریض کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ سوچ کے اور دیکھ کے ایسا جوتا سلیکٹ کریں جو آپ کو صحیح فٹ ہو اور بالکل سافٹ ہو، اس میں سختی کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد یہ کہ جب بھی آپ جوتا پہننے لگیں تو اپنے جوتے میں دیکھیں کہ کوئی پتھر کا ٹکڑا یا کوئی
کانٹا تو نہیں لگا ہوا، کیونکہ اگر کوئی کانٹا ہوگا، پتھر ہوگا تو آپ کو محسوس نہیں ہوگا، تو آپ آنکھوں سے دیکھ کے ہاتھ مار کے دیکھ لیں کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، اس کو اٹھا لیں۔ اس کے بعد یہ کہ جو ہے وہ جوتوں کے بغیر آپ کبھی بھی مت چلیں۔ اس کے بعد یہ کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے پاؤں کو زیادہ خشک نہیں ہونے دینا، اگر زیادہ پاؤں خشک ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو جلد ہے وہ تھک ہو جاتی ہے، موٹی ہو جاتی ہے اور اس میں دراڑیں پڑ سکتی ہیں، وہاں سے بھی زخم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کی جو آپ کی اگر آپ احتیاط کریں گے تو آپ کے رسک کم ہو جائے گا کہ آپ کے پاؤں میں زخم ہو۔ بالکل صحیح۔ تو گویا ڈے 1 سے جب کسی بندے کو شوگر ہو گئی ہے تو آٹو الرٹ اس کے اندر لگ جانا چاہیے کہ بھائی اب میں نے احتیاط کرنی ہے اور اپنے پیروں کو، اعضاء کو، اپنی گردوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے دل کو، تمام چیزوں کو ہم نے سیو کرنا ہے، یہ ان کو آٹو الرٹ لگ جانا چاہیے۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں ریڈیو ہیلتھ ٹائم ود جنید انصاری، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان پہ۔ آج کا انتہائی اہم موضوع کہ شوگر کی وجہ سے، ڈائبٹیز کی وجہ سے پیشنٹ کو یہ جو مصیبت پیش آتی ہے، اعضاء کٹنے کی نوبت پیش آتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اچھا ڈاکٹر شعیب خان سدوزئی صاحب، یہاں پہ آپ بتائیں گے سر کہ یہ جو اوبیسٹی، موٹاپا جسے ہم کہتے ہیں، اس کا شوگر کے ساتھ کوئی تعلق لینا دینا ہے کوئی؟ جی بالکل، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ جو شوگر کی ٹائپس اور یا قسم سب سے کامن ہے وہ ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز۔ جی، جب ہم ذیابیطس کی بات کریں تو زیادہ تر ہم اسی کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے جو عام طور پہ بڑی عمر میں ہوتی ہے اور اس میں عام طور پہ موٹاپے کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اس کی جڑ ہی موٹاپا ہے۔ اچھا، یعنی موٹاپا از ایکول ٹو ڈائبٹیز۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ عام عوام کے لیول پہ موٹاپا ہوگا اگر آپ کو، تو آپ کو ذیابیطس ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اچھا، اور اگر آپ موٹاپا نہیں ہے تو ذیابیطس ہونے کے چانسز بہت کم رہ جائیں گے۔ تو اس لیے ہم سب کو یہ اپنے ذہن میں سوچنا ہوگا کہ اگر ہم ایک اچھی صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں موٹاپے سے زیادہ دور رہنا ہوگا۔ تو اس میں موٹاپے کو آپ لیبل کیا کریں گے؟ موٹاپا کہاں پہ ہم سمجھنا شروع کر دیں کہ موٹاپا ہو گیا؟ اچھا، یہ تو بڑے گگلو مگلو قسم کے بچے بھی ہم دیکھتے ہیں، موٹے بچے دیکھ کے والدین خوشی سے نہال ہو رہے ہوتے ہیں کہ میرا بچہ ہو کتنا گول مول سا ہے۔ جی، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا کہ موٹاپا ہے کیا، کیونکہ پچھلے 10، 15، 20 سال میں ہماری جو موٹاپے کے بارے میں سوچ ہے یا موٹاپے کی جو ہمارے ذہن میں ایک تصویر آتی ہے وہ بدل گئی ہے۔ جی، آج سے پرانی آپ 10، 15، 20، 25، 30 سال پرانی اگر تصویریں دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے لوگ زیادہ تر پتلے تھے۔ آج کی تصویریں نکالیں گے تو لوگ زیادہ تر موٹے ہیں۔ اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ یہاں تک کہ جو کپڑے بنانے والی کمپنیاں ہیں انہوں نے یعنی کپڑوں کے جو سائز کے نام ہی بدل دیے ہیں۔ جی، آج کا جو XXL ہے وہ آج سے 20-30 سال پہلے بنتا ہی نہیں تھا، اور موٹاپا اتنا ہماری سوسائٹی میں بڑھتا جا رہا ہے۔ جی، تو موٹاپے کے لیے ایک آسان کلیہ یہ ہے کہ آپ کی جتنی ہائٹ ہے اس سے آدھی یا اس سے کم آپ کی ویسٹ ہونی چاہیے۔ صحیح۔ تو مثلا اگر ایک 5 فٹ اور 8 انچ کا انسان ہے تو اس کی ہائٹ بنتی ہے 60 انچ، جی، اور 60 انچ سے آدھا 30 انچ، تو اس 60 انچ کے انسان کی ویسٹ 30 انچ یا اس سے کم ہے تو اس کا ذیابیطس کا رسک کم ہے۔ اگر 30 انچ سے زیادہ ہے تو اس کا ذیابیطس کا رسک بڑھتا جائے گا۔ صحیح۔ پھر جتنی اس کی ویسٹ 30 انچ سے اوپر ہے اتنا زیادہ اس کا رسک بڑھتا جائے گا۔ تو یہ ایک عام کلیہ ہے جو عام انسانوں کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اس سے ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا وزن زیادہ ہے یا کم ہے۔ تو اس میں ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے کہ آپ کے پاس پیشنٹس جو آتے ہیں اپنے کلینک میں، جہاں پہ بھی سرکاری ہاسپٹل میں، تو اس میں آپ نے ٹرینڈ کیا دیکھا ہے؟ ہماری اس سوسائٹی میں، کمیونٹی میں کیا ٹرینڈ جا رہا ہے اس وقت؟ سر مجھے یہاں پہ تقریباً 1 سال ہونے کو آیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم میں ذیابیطس اتنی زیادہ کامن ہو چکی ہے، اتنی عام ہو چکی ہے، اور موٹاپا اتنا زیادہ ہے کہ اس کو ایک ایمرجنسی کے طور پر دیکھنا ہوگا، نہ صرف ہمیں بلکہ اب حکومت کو اس کو ایک ایمرجنسی کے طور پر دیکھنا ہوگا کہ اگر آج ہم نے ایکشن نہ لیا پاپولیشن لیول پہ، عوامی لیول پہ، اور عوام میں موٹاپے کے بارے میں اویئرنیس نہ پھیلائی،
ذیابیطس کے بارے میں اویئرنیس نہ پھیلائی تو اگلے 10 15 20 25 30 سال میں جتنے مریض ذیابیطس کے آنے والے ہیں اور جتنے ان لوگوں کی کمپلیکیشنز ہونے والی ہیں اور جتنے لوگوں کے گردے کام کرنا چھوڑ دیں گے اور جتنے لوگوں کے پاؤں میں مسائل ہوں گے وہ ہمارے ہیلتھ سسٹم کے لیے ان کو علاج کرنا ناممکن ہوتا جائے گا. تو جب آپ اپنے مریضوں سے ان کے چاہنے والوں سے جو آپ کے پاس آتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں, ان کو ایجوکیٹ کرنے کی, کاؤنسلنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب, تو ان کا آگے سے رویہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, جو اصل میں اس میں تھوڑا سا انڈیویجول لیول پہ اس کو تھوڑا سا سینسٹیولی دیکھنا ہوگا کہ اگر ایک انسان سے, ایک مریض سے آپ بات کر رہے ہیں تو اس کو آپ اس کے منہ پہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا وزن بہت زیادہ ہے جی, یا آپ کو یہ رسک ہے, کیونکہ ایک انسان کی اپنی ایک عزت نفس ہوتی ہے. سیلف ریسپیکٹ کو آپ ڈیمیج نہیں کرنا چاہتے, آپ کرٹیس وہاں رہنا چاہتے ہیں. اور موٹاپے کے ساتھ ایک تھوڑی سی اسٹگما بھی اٹیچڈ ہے. جی جی, تو اس لیے جب خطرے میں پڑ جاتا ہے. بالکل. تو ہم جب بات کرتے ہیں تو بہت ہی ایک مریض کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں بہت ہی یعنی احتیاط سے بات کرنی ہوتی ہے کہ اس کو ناراض نہ کیا جائے, گفتگو کا کوئی کونا ان کی روح کے اندر چبھ نہ جائے. جی بالکل ایسے ہے. تو ہم اس طرح کوشش کرتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں کہتے کہ آپ کا وزن زیادہ ہے, لیکن ان کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنا وزن کم کریں گے تو آپ کی ذیابیطس بہتر ہو جائے گی, آپ کے جوڑوں کے درد بہتر ہو جائیں گے, آپ کے دل کے اوپر پڑا ہوا پریشر کم ہو جائے گا, آپ کی جو ہے وہ صحت بہتر ہو جائے گی, اگر آپ ایکسرسائز کریں گے تو آپ کی صحت بہتر ہو جائے گی. تو اس کو ایک مثبت انداز میں ان کے سامنے پیش کرنا انتہائی ضروری ہے. تو اس میں آپ جو بتا رہے ہیں, ظاہر ہے کہ آپ نے برطانیہ میں بھی وہاں پہ کام کیا, آپ یہاں پہ آزاد کشمیر میں بھی کام کر رہے ہیں, پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر آپ پوری دنیا میں اہل وطن کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ریڈیو پاکستان پہ بھی آپ یہاں پہ ہمارے پاس تشریف لا کر لوگوں کے لیے بات کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں. تو یہ جو سٹگما ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو کاؤنسلنگ ہے, ہم کہتے ہیں سنتے ہیں آج کل کہ پریونٹیو میڈیسن کی طرف دنیا چلی گئی ہے, ہمیں بھی اس طرف جانا ہوگا. تو کیا کوئی کاؤنسلنگ کے لیے ہسپتالوں کے اندر کوئی خاص ایک ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے؟ دیکھیں, یہ ایک اور آپ نے بہت ہی عمدہ سوال کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اسکول لیول سے سٹارٹ کرنا ہوگا. اسکول میں اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہوگی کہ کیا کھانا آپ کے لیے اچھا ہے, کیا کھانا آپ کے لیے اچھا نہیں ہے, کتنی ایکسرسائز چاہیے آپ کو, کیوں ایکسرسائز کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایک اچھی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. ایک اچھا ذہن تب ہی معاشرے کے لیے مثبت ہوگا جب وہ اچھا ذہن ایک اچھے جسم میں ہوگا, ایک ہیلدی جسم میں ہوگا, ایک صحت مند جسم میں ہوگا. اور اسکولز میں نیوٹریشن پہ, کھانے پینے پہ, ایکسرسائز پہ بچوں کو اویئرنیس دینا ضروری ہے. پھر جس طرح آپ نے یہ ریڈیو پر پروگرام کیا, اس طرح ٹی وی پر, اخباروں میں ریگولر ایک میسیجنگ کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں کو پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں, آپ کیا کھا رہے ہیں وہ اس پہ نظر رکھیں, کہ آپ خود کیا کھا رہے ہیں, اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں. تو یہ ایک ملٹی پرونگڈ اسٹریٹجی, ایک لائے عمل تیار کرنا ہوگا, ایک حکومتی لیول پہ, ایک معاشرتی لیول پہ, اس کے بعد انڈیویجول لیول پہ, کہ ہم کس طرح معاشرے میں موٹاپے اور ذیابیطس کے جو اس موذی بیماری ہے جو ہمارے معاشرے کو ایک سرطان کی طرح اندر سے کھا رہی ہے, اس کو کس طرح روکنا ہے. اچھا, ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مطلب وبائی سے شاید ہم کہیں گے کہ موٹاپا جو پھیلا ہے, یہ ماڈرن ایرا کا اس کو شاید ہم سنڈروم کہہ سکتے ہیں, کہ جب سے فیزی ڈرنکس آئے, فیزی ڈرنکس کے بعد جناب وہ اللہ بھلا کرے میرپور میں ونس اپون اے ٹائم ایک وہ بشارت برگر ایک ہوا کرتا تھا, جو کہ بڑا ہی سمجھیے کہ معصوم سا برگر تھا, جو آج کل کے برگرز ہم دیکھتے ہیں. میرپور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ درجنوں یہاں پہ آؤٹ لیٹس کھل چکے ہیں بہت بڑی بڑی کمپنیز کے, اور پورے پاکستان میں آزاد کشمیر میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو جنک فوڈ ہے اس کا ایک طوفان بدتمیزی برپا ہوا ہے. تو ورزش کرتے نہیں ہیں, جنک فوڈ ہم کھائی جا رہے ہیں, سادہ غذائیں جو ہیں وہ بچوں کو پسند نہیں آتی. کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ یہ بالکل ایک اور آپ نے ایک اچھا پوائنٹ یہاں پہ اٹھایا ہے. ہماری خوراک جو ہے وہ بہت بدل گئی ہے پچھلے 20-30 سال میں, اور جنک فوڈ جیسے آپ نے کہا بہت زیادہ
کامن ہوتا جا رہا ہے. اگین اس پہ جو ہے وہ عوام کو یہ میسج دینے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں. اب جب اتنی زبردست قسم کی کمپینز ہوتی ہیں, اتنی زبردست قسم کی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے ٹی وی پر, تمام جنک فوڈ واٹرنگ قسم کا جناب وہ آ رہا ہوتا ہے, کتنا بہترین برگر, اس کے اندر چیز گھسی ہوئی ہے, ادھر سے کباب جا رہا ہے, ادھر سے چکن جناب پھر پھر کرتا ہوا آ رہا ہے اس کے اندر. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ جب اس کو ہم گلیمرائز کریں گے اس طرح کے فوڈ کو, تو ہمارے بچے یقیناً پھر جو ہے وہ فروٹ نہیں کھائیں گے, امرود نہیں کھائیں گے. ایک بیچارہ چھوٹا سا پیلا سا امرود اور دوسری طرف جس طرح آپ نے کہا رنگین سا برگر, تو وہ بچہ جو ہے وہ کیسے اس امرود کو اٹھائے اور برگر کو چھوڑ دے. اور گلیمرائز کی انتہا یہ کہ جتنے بظاہر سپر سٹار دنیا کے دکھتے ہیں, جتنی بڑی بڑی وہ جو ماڈل گرلز ہیں اور ماڈل بوائز ہیں, کرکٹرز ہیں, وہ یہ چیزیں جناب پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے اس کی کتنی زبردست ایک کمپین ہوتی ہے ہر لیول پر. اسکولوں میں آپ یعنی گھر سے نکلیں گے تو رستے میں آپ کو اس کے بورڈ نظر آئیں گے, ہر دکان پہ اس کا بورڈ ہوگا, اور اس کے بعد ٹی وی لگائیں گے اس پہ ہوگا, ریڈیو آن کریں گے اس پہ ہوگا. ہر طرف سے جب ہماری طرف یہ جو ہے وہ ایک کمپیننگ ہوتی ہے, ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے, تو یقیناً اس کا اثر لیتے ہیں ہم. اور نہ صرف یہ کہ ہم لیتے ہیں, ہمارے بچے بھی اس کا اثر لیتے ہیں. ونس اپون اے ٹائم ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا, میں اس برانڈ کا نام نہیں لیتا, 2-4 برانڈز ہیں, سگریٹ کے چند ایک برانڈز ہیں جن کے نام پہ کرکٹ کے ہمارے ورلڈ کپ ہو چکے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, یاد ہوگا آپ کو. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس کے بعد جب عوام نے, جب حکومتوں نے اور عوام نے دیکھا کہ سگریٹ کے کتنے بڑے بڑے نقصانات ہیں, تو اب یہ لیول ہے کہ سگریٹ کی ایڈورٹائزمنٹ پر پابندی ہے, پابندی لگائی گئی. بالکل صحیح. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس قسم کی جنک فوڈز ہیں اور اس طرح کے کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں, ان کی ایڈورٹائزمنٹ کو بھی حکومت کو اسی نظر سے دیکھنا ہوگا. کیونکہ اگر سگریٹ سے آپ کو سانس کی بیماریاں لگ سکتی ہیں, اگر آپ کو سرطان لگ سکتا ہے پھیپھڑوں کا, تو اسی طرح اس طرح کی جو آپ کی خوراک ہے اس سے بھی آپ کو بیماریاں, ہارٹ اٹیک, فالج, ذیابیطس, بلڈ پریشر اور اس طرح ان گنت کئی ایسی بیماریاں ہیں جو آپ کو اس قسم کی خوراک سے بھی لگتی ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ اب سگریٹس پہ بہت زیادہ ٹیکس ہوتا ہے تاکہ عوام کو اس چیز سے روکا جائے کہ وہ سگریٹ نہ خریدیں. اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس پہ جو ہے وہ سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ کیوں نہ اس طرح کی جو غیر صحت مند خوراک ہے اس پر ٹیکس لگایا جائے, اور اس سے جو ریونیو آتا ہے اس ریونیو سے جو صحت مند غذا ہے اس کو سبسیڈائز کیا جائے. مرغی کو, مچھلی کو, سبزی کو, فروٹ کو سستا کیا جائے, اور اس طرح کی جو غلط قسم کی غذائیں ہیں جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہیں ان کو مہنگا کیا جائے, تاکہ عوام کو ایک انسینٹو ہو کہ وہ اچھی والی خوراک کھائیں اور بری والی خوراک نہ کھائیں. بالکل صحیح جی. سوالات آنا شروع ہو چکے ہیں جی. اشفاق بٹ صاحب ہیں جی, سلام دے رہے ہیں آپ کو جھاتلا سے, کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پہلا بھی پروگرام سنے ہیں, ڈاکٹر صاحب بہت زبردست ایجوکیٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیے گا, کیا ریفائنڈ خوراکیں جتنی بھی ہیں یہ شوگر اور موٹاپے کا سبب نہیں بنتی؟ کیا گندم, بغیر چھنے, اس طرح کی تمام چیزیں, فروٹ جو ہیں جوس کی جگہ پورا پھل استعمال کرنا مناسب نہیں ہے؟ جی بالکل بٹ صاحب, آپ نے ایک بہت اچھا پوائنٹ یہاں پہ اٹھایا ہے. خوراک جو میں سمجھتا ہوں ایک سادہ سا کلیہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں جیسے اللہ نے بنائی ہیں وہ اگر ہم کھائیں گے تو ہمارے لیے اچھی رہیں گی. صحیح. تو اگر اس کو ریفائن کر لیں گے, اگر آپ اس کو جو ہے وہ ایک مالٹا کھا لیتے ہیں جیسے اللہ نے بنایا تو آپ کے لیے اچھا ہے. اگر اس کو میں سے جوس نکال کے پی لیں گے تو اس میں سے بہت سی اچھی چیزیں نکل جائیں گی اور اس کے اندر شوگر زیادہ ہو جائے گی. اسی طرح جیسے کہ آپ نے بٹ صاحب نے بتایا کہ آٹا ہے جو جتنا اس کے اوریجنل فارم میں آپ لیں گے وہ آپ کے لیے اچھا ہے, اس میں فائبر زیادہ ہے, اس میں شوگر کی مقدار کم ہوتی ہے, اس میں سے اگر شوگر ہوتی بھی ہے تو وہ آپ کے خون میں اتنی تیزی سے نہیں جاتی جتنا ایک ریفائنڈ میدے کی اگر آپ روٹی بنا کے کھا لیں تو اس میں بہت زیادہ شوگر ہو جائے گی. اسی طرح سموسے, پکوڑے, اس طرح کی جتنی ریفائنڈ چیزیں ہیں وہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہیں. اگر آپ دیسی خوراک اللہ کی بنائی ہوئی اسی طرح سے کھائیں گے تو وہ زیادہ اچھی رہے گی. جی بالکل جی. بٹ صاحب آپ کی بات کی ڈاکٹر صاحب نے تائید کی ہے اور مزید ساتھ بتا دیا کہ اللہ پاک نے جس طریقے سے چیزیں بنا کے دی ہیں, مہربانی کر کے اگر آپ ان کو اسی طریقے سے استعمال کریں تو آپ بیماری سے بھی محفوظ رہیں گے اور آپ کو فوائد بھی اس کے ملیں گے. سمیہ بی بی ہیں جی, ڈڈیال سے سلام دے رہی ہیں, کہہ رہی ہیں جی کہ ڈاکٹر صاحب سے سوال یہ ہے کہ میری عمر 45 سال ہے اور مجھے گزشتہ 13 سال سے شوگر ہے. مجھے بہت زیادہ
مسئلہ یہ درپیش آتا ہے کہ نمبنس فیل ہوتی ہے، جس اعضاء جو ہیں سو جاتے ہیں، سن ہو جاتے ہیں. شوگر کنٹرولڈ ہے لیکن اس کے باوجود یہ مسئلہ پیش آتا ہے، تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ جی سمیہ بی بی، یہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، جیسے آپ کی شوگر ہوتی ہے تو شوگر اگر کنٹرول نہیں ہوگی تو ایک عرصے کے بعد آہستہ آہستہ آپ کی جو محسوس کرنے کی نسیں ہیں آپ کے پاؤں میں جی، وہ وہاں سے ان کو ڈیمیج ہونا شروع ہوتا ہے اور اس کا مختلف انداز میں آپ کو علامات آ سکتی ہیں. اچھا. کچھ لوگوں کو سوئیاں چبھنا شروع ہو جاتی ہیں، یا رات کو سوتے ہوئے پاؤں جلتے ہیں، یا پاؤں سو جاتے ہیں، بھاری محسوس ہوتے ہیں. یہ تمام علامات ہیں جو یہ کہتی ہیں، یہ بتاتی ہیں آپ کو کہ آپ کی نسوں میں ڈیمیج شروع ہو چکا ہے. ٹھیک. جہاں تک شوگر کنٹرول ہونے کی بات ہے، پہلی بات تو یہ کہ جتنی جو شوگر ہمارے معاشرے میں لوگ کنٹرولڈ سمجھتے ہیں وہ اصل میں کنٹرولڈ ہوتی بھی نہیں ہے. اچھا. ایک یہ بات، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ شوگر کو اگر مکمل طور پر بھی کنٹرول کر لیں تب بھی شوگر کا تھوڑا بہت ڈیمیج جو ہے وہ آپ کی نسوں تک ہونے کا خطرہ پھر بھی رہتا ہے. اچھا. البتہ اگر آپ انکنٹرولڈ ہوگی تو وہ ڈیمیج زیادہ تیزی سے ہوگا، زیادہ ہوگا. ٹھیک. تو میں سمیہ بی بی کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ اپنے معالج سے مشورہ کر لیں اور بلڈ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں کہ واقعی ان کی شوگر جتنی کنٹرول ہونی چاہیے اتنی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک. اور اگر اس موقع پہ لیٹ سے اللہ نہ کرے کہ کنٹرول نہیں ہے، ایک تو آپ کنٹرول کریں گے اس کو مزید میڈیکیشن کو تھوڑا سا بہتر کر کے، ساتھ کوئی آپ ایکسرسائزز بھی بتاتے ہیں جس سے یہ نمنس یا سن ہونا یہ چیزیں دور ہوں؟ جی، اس میں یہ ہے کہ شوگر جو نسیں ہیں ہمارے پاؤں کی وہ جب ڈیمیج ہو جائیں ایک دفعہ، تو تقریباً 70-80% تک جو ڈیمیج ہوتا ہے وہ پرماننٹ ہوتا ہے. 15-20% تک جو ڈیمیج ہوتا ہے وہ ریورسیبل ہوتا ہے، وہ واپس ٹھیک ہو سکتا ہے. تو جو بھی مریض ہمارے پاس اس طرح آتا ہے ہم اس کو کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے پاؤں بالکل ویسے ہو جائیں گے جیسے شوگر سے پہلے تھے. البتہ یہ کہ کچھ تھوڑی بہت امپروومنٹ ہو سکتی ہے شوگر کنٹرول ہونے سے، لیکن زیادہ جو امپورٹنٹ اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس سے زیادہ مزید ڈیمیج نہ ہو. آج تک جتنا ڈیمیج ہو گیا چلیں اس سے اگر ہم مکمل طور پر ریورس نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم ایسا تو کریں کہ اب شوگر کنٹرول کر لیں اور اس کے بعد مزید ڈیمیج نہ ہو. بالکل صحیح جی. اسی طرح جی طاہر اقبال صاحب ہیں، سلام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی گفتگو سے بہت فائدہ ہوتا ہے، پہلے بھی ہم آپ کی گفتگو سنتے رہتے ہیں. جی بڑی مہربانی جناب. ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا ہے کہ شوگر کے مریض کو پیاس زیادہ کیوں لگتی ہے؟ دیکھیں، جو شوگر کا مریض ہے اگر اس کے خون میں شوگر کی مقدار زیادہ ہے، ایک خاص مقدار سے زیادہ بڑھ جائے، تو پھر اس طرح ہے کہ ہمارے گردے اس شوگر کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور وہ پیشاب کے راستے شوگر باہر آنا شروع ہو جاتی ہے. آٹو سسٹم ہے یہ اللہ نے رکھا ہے. جی بالکل، اس طریقے سے نکالیں باہر. جی بالکل. اور اس میں سے جب شوگر باہر نکلے گی تو اس کے ساتھ ساتھ پانی بھی نکلتا جاتا ہے، تو آپ کو پیشاب زیادہ آئے گا، رات کو زیادہ اٹھنا پڑے گا، بار بار پیشاب آئے گا اور کئی دفعہ پیشاب کے لیے دوڑ کے جانا پڑے گا. اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے پانی زیادہ خارج ہوتا ہے گردوں سے تو آپ کو پیاس بھی زیادہ لگے گی. تو زیادہ پیاس لگنا یا زیادہ پیشاب آنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہے. تو آپ کو چاہیے کہ اپنے معالج سے مشورہ کریں اور اپنا ٹیسٹ کر کے دیکھیں کہ آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہے. اگر کنٹرول نہیں ہے تو اس کو کنٹرول کریں گے تو آپ کی علامات بہتر ہوں گی انشاءاللہ. بالکل صحیح جی. مبشر صاحب ہیں، مبشر سیف صاحب، انہوں نے اسلام گڑھ سے ڈاکٹر صاحب آپ کو سلام دیا ہے اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں گے کہ یہ جو کڑھائیوں والے کھانے ہیں ان کی نسبت یہ جو شوربہ ہے یہ زیادہ بہتر نہیں ہے انسانی صحت کے لیے؟ یہ کافی خوراک کی طرف ہم جا رہے ہیں، یعنی کھانا ہم نے کم نہیں کرنا، کھانا ضرور ہے ہم نے. جی ایسے ہے کہ جو ایک مرغی لے لیں، اگر آپ ایک مرغی کو کھانے کا بہترین طریقہ ایک جو آپ سمجھیں وہ یہ ہے کہ آپ اس کے اندر کوئی ایڈڈ چیز نہ ڈالیں اور اس کو گرل کر کے کھائیں. اس میں مسالہ تھوڑا بہت لگا لیں، نمک زیادہ مت لگائیں اس کو، اور گرل کر کے کھا لیں تو وہ بہترین غذا ہے. اس کے بعد اگر آپ نے اس کو پکا کر ہی کھانا ہے تو اس میں جتنا آپ تیل ایڈ کریں گے اتنا اس کی جو کیلوریز ہیں بڑھ جائیں گی. موٹاپے کا اس میں موٹاپے کی طرف جانے کے اثرات بڑھ جائیں گے. اس کے اندر اگر آپ زیادہ نمک ڈالیں گے تو آپ کا بلڈ پریشر زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. اگر اس میں آپ آلو ڈال دیں گے تو آلو میں شوگر ہوگی، جتنا آلو آپ اس کے ساتھ بنا کے کھائیں گے وہ زیادہ آپ کی شوگر زیادہ بڑھائے گا. اگر آپ اسی شوربے کے ساتھ پھر روٹی ملا کے کھائیں گے، 3 روٹیاں اگر کھا لی تو وہ روٹیاں ایک ایڈڈ کیلوریز ہیں اور اس میں پھر سے شوگر ہے. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ جتنا آپ اس میں نئی چیزیں ایڈ کرتے جائیں گے اس کی کیلوری اتنی زیادہ بڑھ جائے گی.
تو اس لیے بہترین طریقہ میں سمجھتا ہوں کہ چکن کو کھانے کا یہ ہے کہ آپ اس کو گرل کریں، اس کی بوٹی کھائیں اور اس کے ساتھ کچھ سلاد کھا لیں یا کچھ ابلی ہوئی سبزی کھا لیں، تو یہ ایک صحت مند غذا ہوگی. اگر آپ اس کی کڑائی بنا کر اس کے ساتھ 3 میدے کی روٹیاں کھائیں گے اور ساتھ ایک پیپسی کی بوتل پی لیں گے تو پھر مجھے افسوس ہے کہ اس کا آپ کی صحت پر برا اثر پڑے گا. جی عمر صاحب ہیں سیکٹر B4 سے، انہوں نے جناب بڑا دلچسپ ایک سوال کیا ہے. کہہ رہے ہیں ڈاکٹر شعیب صاحب السلام علیکم، ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب ہمارے آزاد کشمیر میں پاکستان میں دیہات میں دیسی مرغیاں اور دیسی خوراکیں ہوتی تھیں. اب یہ جب سے ہائیبرڈ بیج آیا ہے اور یہ جو فارمی چوزا اور مرغی آئی ہے تب سے بیماریاں لگتا ہے بڑھ گئی ہیں. کیا واقعی ان کا انسانی صحت پہ کوئی اثر ہوتا ہے؟ کیا دیسی خوراکیں اچھی ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یہ ایک بہت ہی ضروری آرگینک لائف، ہاں یہ ایک بہت ہی ضروری چیز ہے جس کو کلیئر کرنا ضروری ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو مرغی ہے اگر وہ دیسی ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ برائلر سے بہتر ہے. صحیح. لیکن یہ کہنا کہ برائلر آپ کی صحت کے لیے مضر ہے یہ غلط ہے. میں اس بات پہ سائنس متفق ہے اور کہ یہ برائلر کے اندر جو عام بات مشہور ہے کہ اس کو اسٹیرائڈ کے ٹیکے لگے ہوتے ہیں یا اس کے اندر کوئی جو ہے وہ غیر فطری قسم کی چیزیں ہیں، بظاہر جان نہیں ہوتی اس میں. یہ بھی کہا جاتا ہے دیکھو جی خود اپنے پیروں پہ نہیں کھڑی ہو سکتی، وہ ہمیں کیا پیروں پہ کھڑا کرے گی. یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آم مختلف طرح کے ہیں. ایک لنگڑا آم ہے، ایک چونسا آم ہے، اور اس مختلف قسم کے آم کے مختلف ذائقے ہیں. کوئی زیادہ موٹا ہے، کوئی زیادہ چھوٹا ہے. اگر انور رٹول آپ دیکھ لیں تو وہ بالکل ہی چھوٹا ہے. تو اگر آپ یہ کہیں گے دیکھیں گے جی لنگڑا بہت بڑا ہے اور انور رٹول بہت چھوٹا ہے تو یہ تو صحیح نہیں ہے، تو یہ غلط ہوگا. دیکھیں اسی طرح مرغیوں کی مختلف سپیشیز ہیں اور جو یہ برائلر مرغی ہے یہ ایک مختلف سپیشیز ہے اور یہ اس دیسی مرغی سے مختلف ہے. یہ اس بات میں کوئی جو ہے وہ دو رائے نہیں. لیکن پھر بھی کیونکہ یہ دیسی مرغی ایک پہلی بات تو یہ کہ اتنی بڑی تعداد میں دیسی مرغیوں کا اویلیبل ہونا پاسبل نہیں ہے کہ تمام عوام کھا سکیں. تو برائلر مرغی اویلیبل ہے، زیادہ تر لوگ کھا سکتے ہیں، قیمت میں کم ہے. میں یہ بتاؤں گا آپ کے سننے والوں کو کہ آپ برائلر مرغی سے مت ڈریں، اس کو کھائیں. وہ اس کے اندر ایک اچھی غذائیت ہے، وہ آپ کے لیے اچھی غذا ہے، اس کو استعمال کیجئے. اور جیسے میں نے پہلے کہا اس کو کوشش کیجئے کہ گرل کر کے کھائیے. ہاں اگر آپ کے پاس یہ سہولت موجود ہے کہ آپ کسی دیہات میں رہتے ہیں، اپنی دیسی مرغیاں رکھ سکتے ہیں، دیسی انڈے کھا سکتے ہیں، دیسی اپنی گندم اگا کر کھا سکتے ہیں، دیسی کھیرے اگا کے کھا سکتے ہیں، تو اس میں یقیناً اس سے بہتر کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ ایک شہر میں رہتے ہیں، ایک چھوٹا سا گھر ہے آپ کا، اس میں آپ مرغی نہیں رکھ سکتے، آپ انڈے کہاں سے لائیں، آپ وہاں پہ جو ہے وہ اپنی گندم کہاں سے اگائیں، تو جہاں جو اویلیبل ہے مارکیٹ میں چیزیں اس میں یقیناً برائلر مرغی ایک صحت مند غذا ہے اور اس کو استعمال کیجیے. بالکل صحیح جی. اسی طرح جی باسط صاحب ہیں سیکٹر B5 سے، انہوں نے سلام دیا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب شوگر کے مریض کو بار بار بھوک لگتی ہے، اب اس بھوک سے بچنے کے لیے یا وہ جو کریونگ ہوتی ہے اس پہ قابو پانے کے لیے وہ مریض کیا کرے؟ اچھا اس میں بھوک کو سمجھنا ضروری ہے کہ بھوک ہوتی کیا ہے. دیکھیں انسان کی بھوک دو قسم کی ہے. مین ایک ہے اس کی جو اوریجنل صحیح بایولوجیکل بھوک ہے، جو جب بندے کا پیٹ خالی ہوتا ہے. ابھی رمضان آ رہا ہے انشاءاللہ بہت جلد، تو رمضان میں انشاءاللہ جب ہم روزے رکھیں گے تو افطاری سے پہلے انسان کو بھوک لگتی ہے. وہ بھوک کا جو حص ہے اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ پیٹ میں جس طرح انسان کو مروڑ پڑتے ہیں اور ایک کمزوری اور لاغر پن محسوس ہوتا ہے، وہ ہے اصل بھوک. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نفسیاتی بھوک بھی ہے جو انسان کو کئی دفعہ عادت خراب ہونے کی وجہ سے لگتی ہے، اور انسان کو بوریت میں جب کوئی کام کرنے کو نہیں ہوتا تو وہ یہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ کچن میں جایا جائے اور دیکھا جائے کہ آج فریج میں کیا پڑا ہوا ہے اور اس کو کھایا جائے. یا آپ بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے سامنے دکان پر پکوڑے بن رہے ہیں تو آپ سوچ رہے ہیں یار کچھ بھی نہیں ہے، چلو کچھ پکوڑے لے کے کھاتے ہیں. یہ والی جو بھوک ہے یہ نفسیاتی بھوک ہے. ہمیں شوگر کے مریض کو اور ہر انسان کو چاہیے کہ ذہنی طور پر سوچے کہ اس کو جو بھوک لگ رہی ہے ابھی یہ نفسیاتی ہے یا جسمانی ہے.
اور اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کا یا اس کو بتانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے 4-5 گھنٹے سے کچھ نہیں کھایا تو آپ کو اگر بھوک لگ رہی ہے تو واقعی ہو سکتا ہے کہ یہ جسمانی بھوک ہوگی. لیکن اگر آپ نے ابھی گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے کڑائی کے ساتھ 2-3 روٹیاں کھائی ہیں اور ابھی دوبارہ کچھ من کر رہا ہے تو یہ آپ کی نفسیاتی بھوک ہے. یا ابھی آپ نے جو ہے وہ دن کا کھانا کھایا اور 2-3 بجے آپ کہتے ہیں چائے کے ساتھ کچھ سموسہ ہو جائے تو یہ آپ کی نفسیاتی بھوک ہے. تو اس نفسیاتی بھوک کو جسمانی بھوک سے الگ کیجیے اور اپنے نفسیات کو کنٹرول کرنے کے مختلف نئے طریقے سوچیے. مثلا اگر آپ کو چائے کے ساتھ کچھ کھانے کا دل کر رہا ہے تو آپ پہلی بات تو یہ کہ سموسے کے بجائے امرود کھا لیں یا کوئی صحت مند چیز کھا لیں. دوسری چیز یہ کہ آپ چائے کے ساتھ کچھ کتاب پڑھ لیجئے, اخبار پڑھ لیجئے, کسی دوست سے بات کر لیجئے یا آپ جو ہے وہ سڑک پر ٹہل لیجئے. تو اس سے بھی آپ کی جو بوریت ہے وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کو جو ہے وہ ایکسٹرا کیلوریز آپ کے جسم میں نہیں جائیں گی. ڈاکٹر صاحب اس وقت خطیب صاحب ہیں منگلا سے, انہوں نے آپ کو سلام دیا ہے اور ان کا سوال ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بہت چھوٹے بچوں میں جو شوگر ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اور کیا کوئی ایسی دوا دنیا میں ایجاد ہوئی ہے کہ جس سے شوگر بالکل ختم ہو جائے؟ بڑے معصوم سے 2 سوال ہیں سر یہ. جی خطیب صاحب, جو بچوں میں شوگر ہوتی ہے وہ جیسے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا کہ اس میں 2 طرح کی دو مین اقسام ہیں شوگر کی. ایک ہے ٹائپ 1 ڈائبٹیز, ایک ہے ٹائپ 2. جب ہم موٹاپے والی ڈائبٹیز ذیابیطس جس کی ابھی تک ہم نے پروگرام میں زیادہ تر گفتگو کی تو وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے جو بڑی عمر میں ہوتی ہے اور موٹاپے کی وجہ سے ہوتی ہے. لیکن ایک اور قسم کی شوگر ہے جو ان لوگوں کو ہو سکتی ہے بچپن میں یا کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے, زیادہ تر بچپن میں ہوتی ہے, جو آٹو امیون ہوتی ہے. ہماری اپنی امیونٹی, اپنی اینٹی باڈیز ہی اپنے جسم میں جو انسولین بنانے والے خلیے ہیں ان کے خلاف لڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے انسان میں انسولین کی کمی ہو جاتی ہے. اس کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کہا جاتا ہے. یہ بچوں میں بھی ہو سکتی ہے, بڑی عمر میں بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس شوگر میں آپ کو کوئی بھی گولی جو ہے وہ کام نہیں کرے گی. اس میں انسولین دینی پڑے گی اور وہ اس کے ٹیکے لگیں گے دن میں 3 سے 5 دفعہ. اور یہ شوگر جو ہے وہ اتنی کامن نہیں ہے جتنی ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے. اور وسیم اکرم جو آپ سب جانتے ہیں ان کو بھی تھی, اور فہد مصطفیٰ ایک بہت ہی مشہور اینکر ہیں, ان کو بھی ہے. اور یہ اس کے لیے آپ کو ریگولر ایک اسپیشلسٹ ڈائبٹالوجسٹ ذیابیطس کے ماہر کے پاس جانا ہوگا اور اس شوگر کو ساری زندگی کنٹرول کرنے کے لیے انسولین لگانی پڑتی ہے. بالکل صحیح. دوسری جو کوشچن آپ نے پوچھا کہ کیا کوئی ایسی دوائی ایجاد ہوئی ہے کہ شوگر کا مکمل طور پر جڑ سے خاتمہ ہو جائے, تو اس کا جواب محتاط سا ہاں ہے کہ اگر آپ اپنا وزن کم کریں, ایک مثلا 80 کلو کا اگر انسان ہے اس کو شوگر ہو گئی ہے, اگر وہ اب شوگر کے تشخیص کے 3 سال کے اندر اپنا وزن 15 کلو کم کر لے تو 80% چانس ہے کہ اس کو ادویات کی ضرورت نہیں رہے گی اور اس کی شوگر کنٹرول ہو جائے گی بغیر ادویات کے. واہ. اگر وہی 80 کلو کا انسان 10 کلو وزن کم کرے گا تو 50% چانس ہے. اگر 5 کلو وزن بھی کم کر لے تو 33% چانس ہے کہ اس کی شوگر مکمل طور پر کنٹرول ہو جائے گی ادویات کے بغیر. واہ. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ اس انسان کی شوگر مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی. وقت کے ساتھ ساتھ جیسے اس کی عمر بڑھے گی یا اگر اس کا وزن بڑھے گا تو اس کو شوگر واپس آ سکتی ہے, لیکن کم از کم ایک بڑے عرصے تک جب تک اس کا وزن کنٹرول میں رہے گا تو اس کی شوگر مکمل طور پر کنٹرول رہے گی بغیر کسی ادویات کے. بالکل جی, بڑا زبردست ڈاکٹر صاحب نے یہ ایک خوشخبری سنا دی ہے کہ اگر آپ کو خدا نہ خواستہ شوگر ہو گئی ہے, آپ کا وزن ہے 80 کلو, فوری طور پہ 20 کلو وزن کم کریں, شوگر انشاءاللہ تعالی 80% چانس ہے کہ رخصت ہو جائے گی یا اس کی جو ادویات کی ضرورت ہے وہ 80% کم ہو جائے گی. اور اگر آپ 10 کلو وزن کم کرتے ہیں 50% چانس ہے کہ شوگر آپ کی رخصت ہو جائے گی, جان چھوڑ دے گی آپ کی. 5 کلو بھی کر لیں تو 33% چانس ہے. تو حضور اس کا مطلب ہے کہ اوبیسٹی کا, موٹاپے کا براہ راست تعلق ہے شوگر کے ساتھ. شاہدہ بی بی ہیں جی, انہوں نے اسٹاف کالونی سے اسلام دیا ہے. یہ پوچھ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب کہ میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کیا خواتین اور مرد ان میں شوگر کی شرح کا چانس, شوگر ہونے کا چانس ایک جتنا ہے یا خواتین کو زیادہ خطرہ ہے؟ اس میں کوئی خاص مرد یا عورت میں فرق
نہیں ہے. لیکن ہماری سوسائٹی میں کیونکہ عورتیں زیادہ تر اندر رہتی ہیں, باہر نہیں جاتی, پھر یہ کہ عورتوں کا جو قد ہے وہ بھی تھوڑا مردوں کی بنسبت چھوٹا ہے, تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عورتوں میں ذیابیطس کی شرح ہماری سوسائٹی میں زیادہ ہے. لیکن بایولوجیکلی یا ان کے خلیوں کے اندر یا ان کے جینز کے اندر کوئی رسک زیادہ نہیں ہے عورتوں میں. ہاں, جب ان کو پریگننسی ہوتی ہے تو اس صورتحال میں ان کے اندر ایسے ہارمون بہت زیادہ ہو جاتے ہیں جو شوگر کو بڑھاتے ہیں. تو اگر آلریڈی ان کا وزن تھوڑا بڑا ہوا ہو تو پریگننسی کے دوران عورتوں میں شوگر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں, اور اس شوگر کا بچے پہ بہت برا اثر ہونے کا چانس ہوتا ہے. تو اس اسپیسیفک جو اس بیماری کا نام جسٹیشنل ڈائبٹیز ہے, یعنی پریگننسی کی ڈائبٹیز ذیابیطس. تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں عورتوں کو زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. عطیہ بی بی ہیں, آخری سوال میں شامل کر رہا ہوں, صرف 1 منٹ ہے ہمارے پاس. ان کا سوال بڑا پن پوائنٹ ہے. ان کا کہنا ہے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں گے کیا شوگر جس مریض یا مریضہ کو ہو ان کے ہاں اولاد ہونے کے چانس کم ہوتے ہیں, کیا بے اولادی کا خطرہ ہوتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. مردوں میں مردانہ کمزوری کی ایک بڑی وجہ موٹاپا اور ذیابیطس ہے, اور خاص طور پہ ذیابیطس اگر کنٹرول نہیں ہوگی تو اس کی وجہ سے اس کی ہیلتھ پہ ہر طرح کے برے اثرات ہیں, اور ان میں سے ایک یہ مردانہ کمزوری ہے. اسی طرح عورتوں میں اگر موٹاپا ہوگا یا ان میں ذیابیطس ہوگی تو اس کی وجہ سے ان کو بچہ ہونے کے چانسز کم ہو جائیں گے, اور اگر بچہ ہوگا بھی تو بچے میں جو کمپلیکیشنز ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے. جی, اسسٹنٹ پروفیسر MBBS میڈیکل کالج میرپور ڈاکٹر سردار شعیب خان سدوزئی صاحب کی خصوصی گفتگو آپ نے سنی ریڈیو ہیلتھ ٹائم ود جنید انصاری میں FM 101.4 میرپور ریڈیو آزاد جموں کشمیر ریڈیو پاکستان. مجھے یقین ہے کہ آپ اس پروگرام سے مستفید ہوئے. مزید سوالات آپ بھیجتے رہیے, ہم ان سوالات کو یہاں پہ نوٹ کر لیتے ہیں اور بعد میں ان کو ہم نیکسٹ پروگرام میں جب ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تشریف لاتے ہیں شامل کرتے ہیں. اپنے اہل خانہ کا سب کا بہت خیال کیجیے. آج کے پروگرام سے جنید انصاری ڈاکٹر سردار شعیب خان سدوزئی صاحب کے ساتھ اجازت چاہتا ہے. فی امان اللہ, اللہ حافظ, گڈ بائے. 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 فی امان اللہ, اللہ حافظ, گڈ بائے.